انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ حسینی بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ آج بھی زندہ ہیں حسینی۔ یہ پوری دنیا کی مسجدوں میں اذانیں ایسے ہی نہیں ہو رہی، یہ دنیا بھر میں قرآن کی تلاوت ایسے ہی نہیں ہو رہی، یہ دنیا بھر میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ ایسے ہی نہیں آگے بڑھ رہے۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تربیت دی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم شیر خدا سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے، سکھایا ہے کہ دیکھو اگر ابو بکر خلافت میں ہیں تب بھی علی ان کے ساتھ ہیں، اور اگر عمر خلافت میں ہے تب بھی علی ان کے ساتھ ہیں، اور عثمان خلافت میں ہے تب بھی علی ان کے ساتھ ہیں۔ جبکہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حسن و حسین کے والد بھی ہیں، اور فاطمہ الزہرا کے خامد بھی ہیں، اور عمر نے خود کہا بارہا کہ جب علی سب کے مولا ہے علی میرے بھی مولا ہے۔ علی کو ہر جگہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنا مولا تسلیم کیا، اور اس مولا نے اتنا بڑا دل دکھایا کہ جب خلیفہ ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے تو ان کی خلافت کو مستحکم کیا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ شہادت امام حسین ہمیں غیر مسلموں کو سمجھانی تھی، ہمیں دنیا کو بتانا تھا۔ کچھ لوگ لگ گئے آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں کرنے، ہمیں غیر مسلموں کو بتانا تھا کہ ہمارے نبی جو تھے ان کے نواسے نے ایسے وقت میں قربانی دی ہے جب رواج نہیں تھا حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانے کا۔ یہ دنیا بھر میں ڈیموکریسی یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ آج جو لوگ الگ الگ زبانوں میں باتیں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں اخبار میں کہ ہمیں فلاں پردھان منتری کا فلاں کام اچھا نہیں لگتا، یہ رواج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالا ہے۔ لوگ خوف زدہ تھے، دنیا کے لوگ ڈرتے تھے حکمرانوں کے خلاف بولتے ہوئے۔ نواسہ رسول نے کہا کہ نہیں، اگر حکمران غلط بات کریں گے ہم ان کو ٹوکیں گے۔ اب شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہو، یہ بات ہی نہ ہو کہ مقصد کیا ہے۔ جس مقصد کے لیے اہل رسول نے اپنی قربانی دے دی، جس مقصد کے لیے اہل بیت کا خون کربلا کے میدان میں بہا دیا گیا، جس مقصد کے لیے دشمن کے سامنے امام حسین ڈٹ گئے، اور جس مقصد کی تکمیل کے لیے سیدہ زینب نے امام حسین کا چہرہ اپنے سامنے خنجر میں لگے ہوئے دیکھا نیزے میں، اس مقصد کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس مقصد کو دہرائیے، وہ مقصد دنیا کے ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف دین اسلام کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیغام ہے کہ دیکھو، اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرنا چاہے اس کے آگے سر خم کر لینا، سر جھکا لینا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ سیدنا حسین نے پیغام دیا ہے کہ اقلیت میں رہ کے تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی زیادہ تعداد میں اگر لشکر سامنے کھڑا ہو تب بھی جو بندہ اپنے عقیدے پر قائم رہے گا وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے۔ اپنے نانا کی تاریخ دہرائی ہے۔ میدان بدر کے بعد میدان کربلا وہ دوسرا میدان ہے۔ جب میدان کربلا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت امام حسین کے ساتھ اترے، آپ اندازہ لگائیں کہاں بدر ہے، کہاں کربلا ہے۔ ان دو میدانوں کی جنگ نے دنیا کی تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی۔ آپ بات ہی نہیں کرتے۔
قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے کہا ہے کہ میرے حسین زندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں شہید ہو گیا مردہ مت کہو۔ اللہ کہتے ہیں حسین زندہ ہے، فرمایا حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، علی اصغر بھی زندہ ہے، علی اکبر بھی زندہ ہے۔ اللہ نے دو ٹوک کہا کہ مسلمانوں کان کھول کے سن لو کہ جس نے اللہ کی راستے میں شہادت دے دی اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ ارے کہاں حسین ہی نہیں زندہ، علی مرتضیٰ مولا علی بھی زندہ ہے، سیدنا عمر فاروق بھی زندہ ہے۔ ارے ہم سب کے آقا اور مولا، پوری کائنات کے قائد اور رہنما سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے۔ اس لیے آج پہلے میرا ارادہ تھا کہ میدان کربلا کے کچھ واقعات آپ حضرات کو سناؤں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ مقصد امام حسین کہ ہمارے امام نے چاہا کیا ہے، سیدنا امام حسین کی مقصد کیا تھا قربانی دینے کا، بچے کیوں شہید کروائے، خود کیوں اپنی قربانی دی، کیوں سارے اہل بیت نے وہاں جا کے اللہ کے راستے کے اندر اپنی قربانی دے دی، اس مقصد کو زندہ رکھنا۔ اب آپ ذاتی طور پر بھی سن لیجیے کہ آپ کا کیا کہا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ غلط بات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اب اگر ہم اپنے معاملات میں اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ آسانی سے بات نہیں، کوئی بندہ اپنے فائدے کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا تھوڑے سے وقت کی سہولت حاصل کرنے کے لیے، یا اس ڈر سے کہ اگر میں سچی بات کہوں گا تو یہ حاکم ناراض ہو جائے گا، یا اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے سچ کہہ دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ بندہ حسینی نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین نے پیغام دیا کہ وقت کیسا ہو، حالات کیسے ہوں، حکمران کیسے ہوں، جگہ بھی کیسی ہو، موسم بھی کیسا ہو، ساتھ میں تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اگر وہ بات شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوگی، اگر وہ بات انسانیت کے مزاج کے خلاف ہوگی، اگر وہ بات ظلم اور زیادتی کرنے والی ہوگی، اگر وہ بات انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہوگی، تو اس بات سے جو انکار کرے گا وہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں یوم عاشوراء جو پہلے سے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک برکتوں کا دن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کی اللہ نے عزت بڑھا دی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ عاشوراء کا دن جو ہے وہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے ہی برکت والا ہے، عزت والا ہے، لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، 9 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد میدان کربلا میں جب عاشوراء کے دن ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ شہادت دی ہے، ان کی شہادت نے عاشوراء کے دن کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ اگر یہ شہادت اس دن نہ ہوتی تو عاشوراء میں وہ بات رنگ نہ پیدا ہوتا جو آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کے ساتھ